ایک چھوٹے سے شہر کے ایک پرانے مگر صاف ستھرے محلے میں ایک گھر تھا۔ یہ کوئی عام گھر نہیں تھا۔ اس گھر میں سکون تھا، برکت تھی اور سب سے بڑھ کر اللہ کا ذکر تھا۔ گھر کے سربراہ حاجی عبدالرزاق تھے، سفید داڑھی، نرم لہجہ اور ہمیشہ چہرہ پرسکون۔ وہ فجر کی اذان سے پہلے ہی اٹھ جاتے، وضو کرتے اور مسجد چلے جاتے۔ ان کی بیوی ام زینب نہایت باحیا اور سمجھدار عورت تھی۔ وہ گھر کو سنبھالتی تھیں اور اپنی بیٹی کو دین سکھاتی تھیں، اور اس گھر کی سب سے قیمتی چیز تھی ان کی بیٹی زینب۔ زینب نہایت خوبصورت تھی، مگر اس کی اصل خوبصورتی اس کا حیا اور کردار تھا۔ وہ ہمیشہ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھتی، نظریں نیچی رکھتی اور غیر مردوں سے بات کرنے سے گریز کرتی۔ ایک شام سب ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ حاجی صاحب کہنے لگے، دیکھو دنیا بدل رہی ہے، بڑے برے لوگ بڑھ رہے ہیں۔ ہمیشہ ہمیں اللہ سے ڈرنا ہے اور احتیاط بھی کرنی ہے۔ زینب نے سر جھکا کر کہا، جی ابو، میں ہمیشہ آپ کی بات مانوں گی۔ اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہی گھر جلد ایک سخت آزمائش سے گزرنے والا ہے۔ اگلے دن صبح حاجی صاحب کو اچانک شہر سے باہر جانا پڑا۔ ایک ضروری کام تھا جسے وہ ٹال نہیں سکتے تھے۔ جاتے وقت انہوں نے بیوی اور بیٹی کو بار بار نصیحت کی، دروازہ احتیاط سے کھولنا، کسی اجنبی پر فوراً بھروسہ نہ کرنا اور رات کو دروازہ اچھی طرح بند رکھنا۔ ام زینب نے یقین دلایا، آپ فکر نہ کریں، ہم احتیاط کریں گے۔ مگر قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ جب وہ چلے گئے تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زینب نے محسوس کیا کہ جیسے گھر پہلے جیسا محفوظ نہیں رہا۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی باقی تھی۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ ماں اور بیٹی دونوں چونک گئی۔ ام زینب آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھیں۔ دل میں ہلکا سا خوف بھی تھا، مگر انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، آنکھیں گہری تھیں اور چہرہ تھکا ہوا۔ وہ کمزور آواز میں بولا، بیٹی، میں مسافر ہوں، کہیں ٹھکانہ نہیں، رات گزارنے کے لیے جگہ دے دو۔ زینب رک گئیں۔ ان کے دل میں ہمدردی بھی آئی اور ہلکا سا شک بھی۔ اسلام میں مہمان نوازی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ یہی سوچ کر زینب نے دروازہ کھول دیا۔ ام زینب کہتی، ٹھیک ہے، آپ اندر آ جائیں، مگر بس ایک رات کے لیے۔ بوڑھا آدمی آہستہ آہستہ اندر آیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر ایک لمحے کے لیے اس نے زینب کی طرف دیکھا۔ وہ نظر بہت عجیب تھی۔ زینب کے دل میں ہلکا سا خوف بیٹھ گیا۔ رات کا کھانا دیا گیا۔ بوڑھا آدمی خاموشی سے کھاتا رہا۔ وہ کم بولتا تھا، مگر اس کی نظریں کبھی کبھی چھپکے سے زینب کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ زینب نے فوراً نظریں جھکا لی۔ وہ دل ہی دل میں بے چین ہو رہی تھی۔ کھانے کے بعد وہ اپنی ماں کے پاس گئی۔ امی، مجھے اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہے۔ امی نے اسے تسلی دی، وہ بوڑھا ہے بیٹا، تم بلا وجہ ڈر رہی ہو۔ مگر زینب کا دل مان نہیں رہا تھا۔ رات گہری ہونے لگی۔ گھر کے سب دروازے بند کر دیے گئے۔ بوڑھے آدمی کو ایک کمرہ دیا گیا۔ زینب اپنے کمرے میں گئی، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس سے بار بار لگ رہا تھا جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ اٹھ کر وضو کرنے لگی اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا اللہ، اگر کوئی خطرہ ہے تو ہمیں محفوظ رکھنا۔ اسی وقت ہوا تیز چلنے لگی۔ دروازہ ہلکے ہلکے ہلنے لگا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ گھر میں ہمیشہ خاموشی تھی، ایسی خاموشی جس میں ہر چھوٹی سی آواز بھی واضح سنائی دیتی ہے۔ زینب بستر پر لیٹی ہوئی تھی، مگر اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اچانک سے اسے لگا جیسے باہر کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا جیسے کوئی اس کے قریب آ رہا ہے۔ زینب فوراً اپنی ماں کے کمرے میں گئی۔ امی، مجھے لگ رہا ہے کوئی چل رہا ہے گھر میں۔ ماں نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، بیٹا، شاید تمہارا وہم ہو، سو جاؤ۔ مگر زینب کو یقین تھا کہ یہ وہم نہیں ہے۔ وہ ماں کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اسی دوران ایک ہلکی سی آواز پھر آئی۔ اس بار ماں نے بھی سن لی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ کمرے کے باہر جیسے کوئی کھڑا تھا۔
دروازے کے نیچے سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اور اس روشنی میں ایک سایہ نظر آ رہا تھا۔ زینب کا جسم کانپنے لگا۔ امی کوئی باہر ہے؟ اماں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر پوچھا۔ کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا، صرف خاموشی، مگر سایہ ابھی بھی وہیں تھا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی آواز دور ہوتی گئی، مگر اب شک یقین میں بدل چکا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہی بوڑھا آدمی تھا جو رات کے وقت ان کے کمرے کے قریب آ رہا تھا۔ زینب کے دل میں خوف بڑھ گیا۔ امی میں نے کہا تھا نا اس کی نظر ٹھیک نہیں۔ ماں بھی اب پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ رات جیسے رک گئی تھی، ہر منٹ گھنٹوں جیسا لگ رہا تھا۔ زینب اور اس کی ماں نے دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا۔ دونوں اللہ کا ذکر کرنے لگی، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اچانک باہر سے ہلکی سی دستک ہوئی، پھر زور سے ٹھک ٹھک ٹھک، دونوں کے دل جیسے رک گئے ہوں۔ دستک آہستہ آہستہ زور میں بدلنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دروازہ ہلنے لگا۔ زینب اپنی ماں سے لپٹ گئی۔ امی ہمیں بچا لیں۔ ماں بھی کانپ رہی تھی، مگر انہوں نے بیٹی کو مضبوطی سے پکڑا۔ اب دونوں کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، انہوں نے صرف ایک ہی کام کیا، اللہ کو پکارنا شروع کر دیا، یا اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اسی لمحے اچانک دستک رک گئی، دروازہ ہلنا بند ہو گیا اور باہر مکمل خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی، اور یہ آواز اس بوڑھے آدمی کی تھی۔ وہ درد میں چیخ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کوئی نظر نہ آنے والی چیز پکڑ رہی ہو۔ زینب اور اس کی ماں سہم گئی۔ صبح ہونے کے قریب جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا آدمی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا، وہ کانپ رہا تھا اور بار بار ایک ہی بات کہہ رہا تھا، میں نے غلط نیت کی، اللہ نے مجھے سزا دی، مجھے معاف کر دو۔ یہ سن کر دونوں ماں بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ صبح کی ہلکی روشنی گھر میں داخل ہو رہی تھی، مگر اس گھر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ زینب اور اس کی ماں دروازے کے پاس کھڑی تھی اور زمین پر پڑے اس بوڑھے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب بھی کانپ رہا تھا، اس کے ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ بوڑھا کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی۔ زینب کے دل میں خوف بھی تھا اور افسوس بھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، تم نے کیا کرنے کی کوشش کی تھی، سچ بتاؤ۔ بوڑھے نے آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خود سے بھی شرمندہ ہو۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولنا شروع ہوا، میں کوئی عام مسافر نہیں ہوں، میں بہت جگہوں پر جاتا ہوں اور لوگوں کا بھروسہ جیت کر غلط ارادے رکھتا ہوں۔ یہ سن کر زینب اور اس کی ماں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بوڑھا کہنے لگا، میں نے کل رات بھی تمہارے ساتھ وہی سوچا۔ وہ بولتے بولتے رو پڑا۔ بوڑھے کی آواز کانپ رہی تھی۔ بوڑھا کہنے لگا، جب میں دروازے کے قریب آیا تو اچانک مجھے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے پیچھے دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اچانک میرا جسم سن ہو گیا، جیسے کسی نے مجھے پکڑ لیا ہو۔ وہ زور زور سے سانس لینے لگا۔ میں چیخنا چاہتا تھا مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زمین پر گرا دیا ہو اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت غلط کام کیے، مگر پہلی بار مجھے لگا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور روک رہا ہے۔ زینب کی ماں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، یہ اللہ کی پکڑ تھی۔ بوڑھا اب رو رہا تھا، اس کے آنسو زمین پر گر رہے تھے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ مجھے اس طرح روک دے گا۔ میں سمجھتا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اس کی آواز میں سچا پچھتاوا تھا۔ اسی دوران دروازہ کھلا۔ حاجی صاحب بھی واپس آ چکے تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے فوراً پوچھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زینب کی ماں نے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر حاجی صاحب کے چہرے پر غصہ اور دکھ دونوں آ گئے۔ انہوں نے بوڑھے کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے ایک نیک گھر کا بھروسہ توڑا۔ بوڑھا سر جھکا کر رونے لگا، مجھے معاف کر دے، میں بدلنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔
حاجی صاحب سوچنے لگے، پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، ہم تمہیں سزا دینے والے نہیں، اللہ نے تمہیں پہلے ہی سزا دے دی ہے۔ اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو شاید اللہ تمہیں معاف کر دے۔ بوڑھا زمین پر بیٹھ گیا، اس نے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ زینب اور اس کی ماں بھی رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد بوڑھا آدمی اٹھا، اس کے چہرے پر پہلے جیسا غرور نہیں تھا بلکہ عاجزی تھی۔ اس نے کہا، میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر ایک نئے انسان کے طور پر۔ جب وہ چلا گیا تو گھر میں ایک عجیب سا سکون واپس آ گیا، جیسے کوئی بوجھ بٹ گیا ہو۔ زینب نے آہستہ سے کہا، امی اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ حاجی صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا دنیا میں ہر کوئی اچھا نہیں ہوتا، ہمیں نیکی کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کرنی چاہیے۔ اس واقعے کے بعد اس گھر کے لوگ اور زیادہ محتاط ہو گئے۔ انہوں نے سیکھا، ہر مہمان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھنا۔ یہ واقعہ پورے محلے میں پھیل گیا، لوگوں نے اسے ایک مثال کے طور پر لیا، سب نے سمجھا کہ غلط نیت کبھی کامیاب نہیں ہوتی۔ کہانی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اگر انسان چھپ کر بھی غلط کرے تو اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، اور اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے۔